الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں 8واں حصہ حج کے تعلق سے پرسوں بلکہ ذکر کیا گیا تھا، اور کل رزلٹ کی ہلچل تھی۔ ابھی تک بھی رستہ کشی جاری ہے۔ آپ دعا بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالی منصف لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی متعصب اور ظلم کرنے والے یا ظلم کا ارادہ رکھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی تمام دیش واسیوں کی اور ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ ظلم جب ہوتا ہے تو وہ سبھی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ارادہ ایک قوم کے اوپر خاص، ایک کمیونٹی کے اوپر خاص ایک ٹارگیٹ کر کے کرنے کا ہے، ورنہ ظلم جب ہوتا ہے سبھی پہ ہوتا ہے۔ تو دعا کیجیے گا۔ آج بھی اسی جستجو میں ہے، صبح سے سب جانتے ہیں جو حساس آدمی ہے اسی جستجو میں ہے، تو اسی لیے ویڈیو بھی تاخیر سے بنائی جا رہی ہے۔ چندر بابو نائیڈو ہے، اسی طرح نتیش کمار جی ہے، ان کے اوپر حالات، انہی کے ارد گرد پوری سیاست گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ منصف لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ حج سے متعلق یہ ہمارا 9واں حصہ ہے۔ پرسوں شام تقریباً 8واں حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور اسی وقت ذکر کیا گیا تھا کہ اب یہ مسائل مسائل یہاں سے حج کے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گی، اور یہ بھی اسی وقت ذکر کیا گیا تھا کہ اس مضمون کو جلدی سے سمیٹنا ہے، چونکہ آج 5 تاریخ ہو چکی ہے، 17 کی قربانی بھی ہے، تو اس کے متعلق 5-7 ویڈیو لگاتار آپ کے سامنے ڈالنی ہیں، فضائل، ترغیبات اور مسائل اس کے بھی ڈالنے ہیں۔ تو حج سے متعلق 2-4 مسئلے سن لیجیے گا آپ۔ چنانچہ پرسوں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ انسان حج کے تعلق سے حج کے سفر میں بہت سارے خرافات کر رہا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ عذر جن کو ہم عذر سمجھتے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ عذر حج کے مؤخر کرنے کے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گھر بنانے کے لیے پیسے کو اٹھا کے رکھنا اور حج کو مؤخر کرنا، اسی طرح بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ اٹھا کر کے رکھ کے بہانہ بنا کے حج کو مؤخر کرنا، یہ اس کی گنجائش شریعت نہیں دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی اگر والدین کا حج نہیں ہوا تو بیٹے کا حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ والدین تو غریب تھے، ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، اللہ نے بیٹوں کو مال دے دیا، انہیں کچھ لائن مل گئی، یا کچھ کاروبار چالو ہو گئے، یا ان کی تعلیم کی نوکری وغیرہ کی شکل میں ان کے پاس مال آ گیا، بہرحال کچھ بھی ذریعہ بنا مال ان کے پاس آ گیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین حج نہیں کریں گے ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ غلط بات ہے۔ والدین کے اوپر حج فرض نہیں تھا، تو اسی لیے انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ فوراً حج کیجئے گا۔ اس میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی پہلے والدین کو حج کروائیں گے، بعد میں حج کریں گے، تو یہ مستقل ایک عجیب مسئلہ ہے۔ اور پھر حج میں ایسے وقت میں بھیجا جاتا ہے بے یار و مددگار، جب وہ بوڑھے ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، حج کے احکام بھی مکمل ادا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دے کہ حج فرض آپ کے اوپر ہوا ہے، والدین کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ ہاں، آپ ان کو یوں سمجھ کر کے ہمارے والدین ہیں وہ بھی حج سے بہرور ہو جائیں، لطف اندوز ہو جائیں، آپ ان کو حج نفل کروا دو، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ اس کے اوپر موقوف نہیں رکھا جا سکتا کہ آپ کا حج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے والدین کا حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1 تو مسئلہ ہوا یہ ناظرین۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی حج کی تیاری میں ہے اور والدین بیمار ہیں، کوئی خدمت کرنے والا بندہ نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں حج کو مؤخر کرنا اور والدین کی خدمت کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اگر بیوی بیمار ہے تو ایسے وقت میں علماء نے لکھا ہے کہ حج کو مؤخر نہیں کر سکتا، اس کی دوا دارو کا انتظام کر کے، کسی خدمت والے کا انتظام کر کے اس کو چاہیے کہ حج پہ چلا جائے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے
عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد افضل ترین عمل ہے، ہم بھی جہاد میں شریک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے جہاد بغیر محنت کا ہے اور بغیر تکلیف کا ہے۔ فرمایا ان کا افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ اور یہ حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور آدمی ایسے لوٹتا ہے رجاء کیوم ولدتہ امہ، آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے آج سے آج ہی واپس ہوا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہے کہ جب آدمی پر حج فرض ہو جائے حج فوراً کرے، حج میں تاخیر نہ کرے، چونکہ حج میں تاخیر کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈانٹ آئی ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حج جس کے اوپر فرض ہو گیا، جا سکتا تھا اور وہ نہیں گیا، وہ تاخیر کر رہا ہے اور 5 سال گزر گئے، تو ایسا شخص جو ہے نا محروم ہے۔ محروم کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح سے ناظرین حج کے بارے میں ایک مسئلہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اغلط العوام کے اندر نقل فرمایا کہ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں دوست کے ساتھ ہم حج پہ چلیں گے، اور وہ دوست بھی یہ کہتا ہے بھائی ہمارے فرض ہو گئے چلے جاؤ، کہتے نہیں دونوں اکٹھے چلیں گے، ساتھ چلیں گے۔ تو تھانی فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ دوست سے لکھوا لے کہ جب تک تو حج پہ جائے گا میں زندہ بچوں گا بھی یہ نہیں، یا اس کا دوست زندہ بچے گا یہ نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا یہ نادانی کی بات ہے، بھائی تمہارے اوپر حج فرض ہو رہا ہے تو تم جلدی سے حج کر کے آ جاؤ۔ خواہ اس طرح کی باتیں کرنا اور یوں کہنا ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ رہنا، یہ ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو اپنے حج کو مؤخر کرنا، یہ مستقل مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارے اوپر حج فرض ہوا فوراً آدمی حج پہ چلا جائے۔ اسی طرح سے آدمی حج میں ایسے وقت میں جائے، بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ایسے وقت میں جانا حج میں جائے صحت کی حالت میں، تاکہ انسان احکام کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ اسی طرح ناظرین ایک مسئلہ آتا ہے عورت کا، عورت کے اوپر حج فرض ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم جانے والا ہو، اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے۔ اگر یہ دو لوگ اپنے خود کے مالدار اتنے ہیں کہ یہ لوگ خود اپنے پیسے سے حج کو جا سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنی بہن کا یا بیوی کا یا ماں کا یا بیٹی کا سہارا نہ لے۔ یعنی یوں نہ کہیں بیوی کو بھائی دیکھو میرے پہ تو حج فرض ہے، نہیں سیدھی بات ہے، اگر تجھے چلنا ہے تو میرا بھی خرچہ دے جب چلوں گا، تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ یہ لوگ حج کو جائیں اپنے پیسہ لگا کے جائیں۔ لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو اس کے محرمات میں سے ہے وہ قابل استطاعت نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو اور عورت خوشحال ہے، صاحب استطاعت اچھی خاصی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیسے سے کسی کو حج پہ لے جائے۔ ایک مسئلہ ہو گیا یہ، اپنے کسی محرم کو حج پہ لے کے جائے تاکہ وہ امانت کے ساتھ سفر کر سکے اور سکون کے ساتھ میں سفر کر سکے۔ ایک مسئلہ تو ہوا یہ، ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اگر والدین ہمارے گزر گئے، نادانی کی وجہ سے حج نہیں کیا، اس کی طرف میں نے پہلے بھی غالباً تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اور وہ وصیت کر کے چلے گئے، تو تہائی مال میں سے اگر حج ہو سکتا ہو تو اولاد کے اوپر حج کرانا ضروری ہے وصیت کے اعتبار سے۔ اور اگر وصیت بھی نہیں کی لیکن پھر بھی اللہ ان لوگوں نے مال کافی چھوڑا ہے اور اولاد یہ کہتی ہے یار ہمارے والدین نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا اس لیے ہمیں حج کرا دینا چاہیے، تو پھر اکٹھے ہو کر کے حج کرا دے یا خود کر کے آ جائے یا کسی صاحب علم کو لے کر پیسے دے کر کے بھیج دیں۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے، 2 حدیثیں ہیں، ایک میں یہ کہ اللہ 3 آدمی کی مغفرت کرتے ہیں، جانے والے کی بھی اور اسے بھی ثواب ملتا ہے جس کی طرف سے کیا گیا، یعنی جو قبر میں جا چکا اسے بھی، جو بھیجنے والا اسے بھی ملتا ہے، اور ایک روایت میں 4 کو ملتا ہے، ایک وصیت کرنے والے کو، ایک لکھنے والے کو۔ یعنی ایک تو وہ بندہ جو گزر گیا جس کی طرف سے ابھی حج بدل کرنے جا رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ اس وصیت کو لکھ رہا تھا، تیسرا پیسے دینے والا اور چوتھا جانے والا۔ تو ناظرین اگر ہمارے والدین میں سے کوئی گزر گیا ہے تو پیسے دے کر کے ہم ان کی طرف سے بھی حج کروائیں، یہ مسئلہ ہے۔ اگر وصیت کر رکھی تھی تہائی مال میں سے ہو سکتا تھا پھر تو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر وصیت نہیں کی تھی اور اچانک چلے گئے یا انہیں پتہ نہیں تھا، بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ تاج دارالحرم میں جہاں اسے حج کے احکام مسائل کا پتہ نہیں چلا اور اس نے اچانک ایسے ہی حج کر لیا اور پھر اسے پتہ لگا تو اسے نیت کر لی تو حج جانا اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے خاص طور پہ ایسے مسائل کا دھیان رکھیں کہ اگر والدین گزر گئے تو ان کی طرف سے پیسے دے کے کسی کو بھیج دیا کرے، تاکہ کم سے کم ان کے اوپر جو پکڑ اگر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، مواخذہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ اور کل ذکر کریں گے۔